نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتین۔ محترم و مکرم ناظرین، ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر قربانی کے ایام میں ایک مسئلہ کے اوپر بہت زیادہ گفتگو، بحث و تکرار ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ اتنا گمبھیر، اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا کہ بنا لیا گیا۔ بڑا سادہ سا، سمپل سا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے بھینس کی قربانی کے جواز کا۔ آیا بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کے متعلق محدثین، تابعین، اسلاف، متقدمین، اہل علم، ان کی کیا رائے ہے، کیا موقف، کیا فتاوی ہیں؟ میں چند منٹ کی گفتگو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جن 8 جانوروں کا ذکر ہوا ہے کہ یہ جانور قربانی کیے جا سکتے ہیں، ان میں اصل میں بھینس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بھینس کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا، اس لیے بھینس قربانی نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جن 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر مقصد بیان کرنے کا حلت و حرمت ہے، نسلیں بیان نہیں کی گئی، اور اس پر جو ہے وہ تمام امت کا اجماع ہے کہ جن 8 جانوروں کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی نسل کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ پہ پائی جائے، اگر کوئی شخص ان 8 جانوروں کی کسی بھی قسم کو قربانی والے دن ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی۔ ایک جانور کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر نہ پایا جانا اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا کہ اب وہ جانور جو ہے وہ قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ ایک چیز نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی ہی نہیں تو آپ اس کو کیسے ذبح کرتے؟ اور اللہ کی حکمت ہے، قرآن نے بھی شاید اسی لیے ذکر نہیں کیا، ان جانوروں کا ذکر کیا جو عرب کے اندر اس وقت پائے جاتے تھے، موجود تھے۔ اس لیے اس مسئلے کو زیادہ پیچیدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پیچیدگی اس مسئلے کے اندر اختلاف یہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، یہ 100 سال پرانا اختلاف ہے۔ 100 سال سے قبل کوئی ایک بھی اہل علم ایسا نہیں تھا جو بھینس کی قربانی کے اوپر اختلاف رکھتا ہو۔ جتنے متقدمین اہل علم ہیں، آپ ان کی فتاوی جات، ان کے اقوال کو دیکھیں تو ان کے فتاوی جات یہی ہیں۔ امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھینس کی قربانی کے اندر جو ہے وہ 7 حصے کیے جائیں گے؟ تو فرمایا لا اعرف خلاف ھذا، مجھے اس کے اندر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ یعنی ان کے نزدیک بھی بھینس کی قربانی جائز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں کسی اہل علم کا اختلاف نہیں ہے اس میں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر،
یہ جو گائے ہے اس کی ہی ایک قسم ہے یہ بھینس بھی. اور اسی طرح موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول، انہوں نے بھی بھینس کو گائے کی ایک قسم قرار دیا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے شیخ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. اور آج کے دور میں بھی جتنے محدثین اب ماضی قریب کے اندر گزرے ہیں، علماء اہل علم گزرے ہیں بڑے بڑے، ان کا بھی یہی فتویٰ تھا. زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہوں، حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ تعالی ہوں، یا دیگر بہت سے محدثین، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی، حافظ عبدالستار صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ سب لوگ جو ہیں، اور امام اور محدث حضرت نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، ان سب کے یہ فتاوی جات ہیں کہ الجاموس نوع من البقر، گائے کی قربانی جس طرح کی جاتی ہے اسی طرح بھینس کی قربانی کی جائے گی. جب گائے اور اس کی تمام نسلیں جو ہیں وہ قربانی کے اندر جائز ہیں تو بھینس بھی اس کی ایک نسل ہے. اب اس کو پیچیدہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں جی نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی، یہ وہ نسل ہی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہو. بھائی تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جس نسل کا بکرا کرتے ہیں، آپ جس نسل کی گائے ذبح کرتے ہیں، آپ جس نسل کا اونٹ ذبح کرتے ہیں، کیا یہ من و عن بعینہ ہی وہی نسل ہے جو نبی علیہ السلام نے کی؟ پھر تو آپ کو بھی جو ہے وہ عربی نسل کا بکرا ڈھونڈنا چاہیے، عربی نسل کا اونٹ ڈھونڈنا چاہیے، عربی نسل کا جو ہے وہ گائے ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ جس نسل کا آپ کر رہے ہیں وہ نسل تو نبی علیہ السلام نے نہیں کی. نبی تو عربی نسل کا جانور ذبح کرتے تھے، آپ جو ہے وہ عربی نسل کا کیوں نہیں کرتے؟ تو معنی یہ ہے کہ اس جو جانور اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں اس کی کوئی بھی قسم، کوئی بھی نسل کہیں بھی دنیا کے اندر پائی جائے تو وہ ذبح ہو سکتی ہے. تو متقدمین اہل علم کا جو ہے وہ، بلکہ آج کے دور کے بھی جتنے اہل علم ہیں، جو اہل علم ہیں، جن کو میں اہل علم کہتا ہوں، جن کو لوگ اہل علم سمجھتے ہیں، میں عوامی جو ہے وہ خطیب ان کی بات نہیں کر رہا، اہل علم حضرات جن کو صحیح پتہ ہو حدیث کا، اصول حدیث کا، جن کو جو ہے وہ مسائل کا استنباط کا پتہ ہو، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے اندر آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اس کو لے کر، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ اختلافی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اب آپ اسی سے ایک اندازہ لگائیے کہ یہی گائے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کو اگر آپ گلگت بلتستان کے علاقے میں دیکھیں تو اس کی حیت، اس کی شکل و صورت بالکل تبدیل ہے، اور وہاں پہ بلکہ اس کا نام بھی تبدیل ہے، یاک کہا جاتا ہے اس کو، حالانکہ وہ ہے گائے کی ایک قسم. اب کوئی یہ کہے کہ جی یاک جو ہے وہ ذبح نہیں ہو سکتا، بھئی کیوں نہیں ذبح ہو سکتا؟ گائے کی ایک قسم ہے. تو گائے کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی نسلیں ہیں، جہاں بھی پائی جاتی ہیں وہ ذبح ہوں گی. اور پھر اس میں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اکثر علماء سے پوچھا جاتا ہے جی بھینس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو زکوٰۃ کے اندر ہم محمول کرتے ہیں بھینس کو گائے کے اوپر، کہ جیسے گائے کی زکوٰۃ جتنی نکالی جائے گی ویسے ہی بھینس کی. بھئی گائے پہ ہی کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ پھر آپ بکرے پہ قیاس کر لیں، اگر آپ اس کو گائے کی نسل نہیں سمجھتے، آپ کسی اور جانور کے اوپر اس کو قیاس کریں. تو زکوٰۃ دینے کے اندر آپ بھینس کو جو ہے وہ گائے کی طرح سمجھتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی نہیں، یہ گائے کی قسم نہیں ہے، یہ قربان نہیں ہو سکتی. تو گائے کی قربانی جس طرح عین سنت کے مطابق ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز اگر کوئی شخص بھینس کی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ عین سنت کے مطابق ہوگی، کیونکہ یہ گائے کی ایک نسل ہے. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی آپ جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ان دنوں کے اندر بھینس کی قربانی کے مسئلے کو اٹھا کر تو ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس، ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. اور بھئی یہ پنڈورا باکس ہم نے نہیں کھولا، یہ تو آپ نے کھولا. متقدمین کے اندر تو اختلاف ہی نہیں اس مسئلے کو لے کر، تو اختلاف تو آپ نے پیدا کیا ہے. پہلے تو جو ہے وہ اس میں اختلاف آج تک سننے میں ہی نہیں آیا. امام اہل السنہ احمد ابن حنبل جیسے جو ہے وہ امام محدث وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اختلاف نہیں دیکھا. سفیان ثوری ہوں، حسن بصری ہوں، جتنے بھی دیگر جو ہے وہ محدثین ہیں، انہوں نے کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا بھینس کی قربانی میں. تو اس مسئلے کو اختلافی نہیں رکھنا چاہیے. جیسے جو ہے وہ گائے کی قربانی ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، اسی طرح انشاءاللہ جو ہے وہ بھینس کی قربانی بھی بعینہ ہی سنت کے مطابق ہے.
اور جو شخص کرے گا وہ سنت کے مطابق انشاءاللہ اس کی قربانی قبول ہوگی اللہ کے ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے، ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں اور جی کوئی جانور نہ ملے، گائے نہ ملے، کوئی اور جانور میسر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ بھئی یہ دلیل آپ نے کہاں سے لی کہ کچھ بھی میسر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ بھینس کر لیں؟ یا تو آپ کہیں نا کہ بھینس جو ہے وہ حلال ہی نہیں ہے بالکل، جب آپ کے نزدیک بھینس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی تو پھر آپ یہ راہ کیوں نکالتے ہیں؟ تو اس لیے جس کے پاس استطاعت ہو، گائے موجود ہو، اونٹ موجود ہو، بکرا موجود ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ بھینس کی قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی جو ہے وہ سنت کے عین مطابق ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔